بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان میں ایک نبی کا نام حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے، جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ وہ بہت رحم دل اور اصول پسند بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد کے دور حکومت میں ایک نہایت غریب عورت تھی، جو روئی سے دھاگا بنا کر کپڑوں کی پٹیاں بناتی تھی اور پھر ان سے سادہ لباس بناتی اور اس کو بیچ دیتی۔ اس طرح جو پیسے آتے وہ ان سے اپنے بچوں کا خرچہ اور گزر بسر کرتی۔ معمول کے مطابق ایک دن وہ روئی سے پٹیاں بنا کر لے جا رہی تھی کہ ایک کوا ایک پٹی اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت انتہائی رکی اور اس نے اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ عورت حیران و پریشان حضرت داؤد کے پاس آئی۔ اس نے اپنی غربت کا حال اور کوے کی پٹی اٹھا کر لے جانے کا سارا واقعہ بتایا۔ داؤد علیہ السلام نے یہ سنا اور کہا کہ خدا کی عدالت کہاں ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارا فیصلہ کر سکوں۔ ایک طرف اس عورت کی پٹی کا واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے، لیکن ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ بن گیا۔ ان لوگوں نے مدد مانگی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1,000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پٹی اٹھا کر کشتی میں پھینک دے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے اس عورت کی اس پٹی سے فائدہ اٹھایا اور کشتی کو سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور 1,000 دینار حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ بھی بتایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خواتین کے سامنے خدا کی حکمت بیان کی اور وہ دینار اس عورت کو دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل اور احسان کرنے والا نہیں۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا تھا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبیعت تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نوجوان کو غور سے دیکھنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس نوجوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں اس کی روح قبض کر لی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے تڑپ پیدا ہو گئی اور اسے کہا کہ اے نوجوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ تو نوجوان نے بتایا کہ اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ فلاں شخص بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور ایک بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس سے شادی کر لو اور تمہاری زندگی بھر کے جتنے اخراجات ہیں جہاں سے لیتے جاؤ اور 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر بزرگ کی بیٹی اور جوان کی شادی ہو گئی۔ اس نوجوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات پر عمل کیا اور 7 دن بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ ابھی جاؤ اور 7 دن بعد دوبارہ آنا۔ وہ چلا گیا اور 7 دن گزرنے کے بعد وہ نوجوان دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بار پھر اسے کہا کہ ابھی جو اور 7 دن بعد دوبارہ آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر وہ نوجوان دوبارہ چلا گیا اور 7 دن بعد دوبارہ سے حاضر ہوا۔ اس دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل سے فرمایا کہ آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد آئیں گے اور اس جوان کی روح قبض کر لیں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آ رہے ہیں۔
تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک معطل کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی۔ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ تورات، زبور اور انجیل پر بھی ایمان لے، کیونکہ یہ سب اللہ پاک کی الہامی کتابیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔